انما روز جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا نانا، تیرے در پہ دیا جلانے ہم اسی در کو بجھا کے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ساری تعریف خدا کے لیے، دو تشنا محمد اور علی محمد پر، خاص طور پہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر۔ اس بی بی کی تسبیح سے ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ شہزادی کونین کے حوالے سے قائم ٹی وی کینیڈا نے جو ایک ایام فاتحہ کے حوالے سے مختلف جو ہے یہاں پہ پروگرامس ترتیب دی، اس میں ایک پروگرام خط وراثت کیا، اس کے اندر 3 پروگرامس میں جو ہے وراثت کے حوالے سے وراثت کا مسلمانوں پہ حق، اور شہزادی کونین کا جو ایک ان کا حق تھا وہ اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ اور مولانا علی رضا رضوی صاحب کو ہم زحمت دے رہے ہیں، زحمت کلام دے رہے ہیں، وہ آ رہے گفتگو کر رہے ہیں قرآن کی آیات سے، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، منطقی زاویوں سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق خدا کی طرف سے، رسول کی طرف سے، فدیٰ کے حوالے سے تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم شہادت کی طرف ہی چلے گئے تھے، شہادت کی حوالے سے ہم نے گفتگو فرمائی، اور بہت شکریہ آپ کا مولانا علی رضا رضوی صاحب، بہت ہی اچھے سے ہم نے سیکھنے کو بہت کچھ ملا، مختلف زاویوں پہ گفتگو رہی، دس لگی رہے گی کیونکہ بہت کچھ ابھی اس پر ہے بات کرنے کی، لیکن یہ ہمارا آخری اس والے سے جو ہے نشست ہے۔ ایک دو سوال رہتے ہیں، وہ یہ بتائیے گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت جب کوئی اور مولا علیہ السلام نے ان کی تدفین کرتی اور مولا نے گریہ فرمایا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ جناب سیدہ کی قبر کا، اور اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں جنت البقیع میں ہے، کچھ کہتے ہیں خود مسجد نبوی اس میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں کے آس پاس ہے۔ خدا کا راز ہے بیوی، یہ بھی راز رہے گا قیامت تک۔ بات یہ ہے آسان سی، جس بیوی کے بابا کا جنازہ 3 دن رکھا رہا ہو، کوئی نہ آیا ہو، کیا وہ بیٹی امید رکھ سکتی ہے کہ اس کے جنازے میں آئے گا؟ تو بات یہ ہے کہ شہزادی کی قبر مطہر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ رسول کی بیٹی ہے، ہم قبر سے نکالیں گے اور نماز پڑھ کے پھر دفنائیں گے۔ یہاں تک لوگوں نے جسارتیں کری ہیں۔ اللہ ویسے مولا کائنات نے خود جنت البقیع کے اندر 70 قبریں کھودی نہیں، پہچان نہ ہو سکے کہ شہزادی کی قبر کدھر ہے۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ شہزادی کی قبر مطہر خود شہزادی کے گھر میں تھی، کہ جہاں غسل دیا گیا مولا کائنات نے اسی گھر کے اندر تدفین کری۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ منبر رسول اور روضہ رسول کے بیچ میں جو جگہ ہے، تو وہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تدفین کیا گیا۔ اور آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں تو وہ جو مقام ہے قبر رسول اور منبر رسول کے بیچ میں، وہاں گرین کارپٹ بچھا ہوا ہے، اور وہاں پہ نماز کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے وہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کس جگہ پر مجھے یہ ہے نماز پڑھنے کے، وہ کہتے ہیں وہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی، اس کے علاوہ یہ ٹکڑا بھی جو ہے نا، یہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ وہ بیوی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ہو، اور یہ انشاءاللہ یہ راز جب کھلے گا، جب شہزادی کا بیٹا وارث آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو انشاءاللہ پروردگار یا تو ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم اپنے امام کو ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اگر ہم مر جائیں تو پروردگار ہمیں تو قبروں میں سے اٹھانا، تاکہ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں اور شہزادی کی زیارت کر سکیں۔ اور کتنی تاریخی الامیہ ہے کہ 100 سال اس بات کو اس سال ہو جائے کہ وہ جو جنت البقیع کا انعدام کیا گیا، جس میں ائمہ طاہرین کی خبریں ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی خبر، جس میں ایک یہ بھی ایک بیانیہ ہے کہ
جناب فاطمہ بنت اسد کی خبر ہے. اس بحث سے بالاتر بتیں مسلمانوں کو شہزادی کونین کی ذات آج تک جو ہے یا ان کی اولاد جو ہے ان کو قبول نہیں ہے. مسلمانوں کے نہیں جو جابر حکمران ہیں. ہم اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں، اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ایک عاقل بالغ مرد یا عورت، اس سے تو دنیا کو اختلاف ہو سکتا ہے نا، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو یا اہل بیت میں سے ہو. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی ہو سکتی ہے. کیا آپ کو نومولود بچی سے بھی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے کسی کی؟ وقت جناب سیدہ تو نہیں ہے، رسول خدا کا بیٹا بھی تو موجود ہے. ہاں وہ بھی تو جنت البقیع میں موجود ہے. کیا اس میں جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مطہرہ موجود نہیں ہے؟ اصحاب پیغمبر ہے، اصحاب پیغمبر کی قبر موجود ہے. ازواج رسول کی قبریں موجود ہے، اس میں اہل بیت رسول کی قبریں موجود ہے. مقبرہ جو تھا وہ صرف ائمہ تحریر اور شہزادی کے روزے پہ تھا. روزے تھے نا، باقی قبریں تو موجود تھی نا. آپ زیارت کرنے تو جا سکتے تھے، اس کو آپ چوم تو سکتے تھے. اب تو سب برابر کر دیا، کہاں آپ قبریں ڈھونڈیں گے آپ؟ سب برابر کر دیا، لیکن دلوں میں ان کی جو قبر ہے ہماری بستی اور مثل کعبہ و آج تک جو ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا یا ان کی اولاد یا ان کے بابا یا ان کے شوہر کی خبریں مثل کعبہ ہمارے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے. اور وہ عقیدت کرتے ہیں. میں نے خود مناظر دیکھے کربلا کے اندر کہ ہمارے تسنن برادران ہونے تشیع کس سے مولانا حسین کو خراج دیتے ہیں، لیکن جو کچھ ٹولہ ہے، جو کچھ لوگ ہیں، ان کو آل محمد کی فضیلت جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی ہے. Let me I want to be very clear about this کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام امام شافعی کا فرمان ہے جب تک درود میں ان کا نام نہ آئے تو نماز قبول نہیں ہے. پتہ نہیں مسلمانوں کے بیانیے سے کربلا کیوں ختم ہو چکی ہے، غدیر کیوں ختم ہو چکی ہے، شہزادی کی شہادت کیوں ختم ہو چکی ہے، امام حسن مجتبی امام حسین کی زندگانی اس طرح سے تفصیلاً نہیں پڑھائی جاتی. بہرحال شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وقت رخصت مولا علی سے کچھ وصیتیں کی. ایک روایت میں آتا ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالی گئی، ہمارا آخری سوال سے ہے کہ جب آپ نے ام احمد اس سے کہا کہ میں نماز کے لیے جا رہی، اگر میری صدائے اللہ اکبر کی آتی رہے تو تم اندر پر تھا اور میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا. اور وہ ہے امام حسن امام شیخ کی باپ نانا کی قبر پہ تھے. اور اگر آواز نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ میں اس طرح سے چاہیے تھی. حسن اور حسین آتے ہیں لیکن وہ سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں ہماری ماں کا، انہیں کھانے کی فکر نہیں کی. بات یہ کہ جو جوانِ جنت کے سردار ہوتے ہیں ان کو دنیا کی خبر لینے کی ضرورت ہے. کوئی خبر دینے والا خبر دے گا تو دے گا. ان کو روضہ رسول پہ خبر ہو چکی تھی، جب ملائکہ نے آ کے وہاں صدا بلند کری تھی ان کو تو وہی خبر ہو چکی تھی کہ اب ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. اور جب امام حسن امام حسین مادر گرامی سے ملے ہیں، ان کا مرثیہ موجود ہے کہ مادر گرامی ہمیں جواب دے اس سے پہلے کہ ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کے چلی جائے. اور پھر وقت رخصت جب مولا کائنات نے کہا کہ آؤ بچوں آخری دفعہ ماں کا دیدار کر لو، اب بروز حشر ہی ان کا دیدار ہو سکے گا. اور سب امام حسین کے جملے موجود ہیں، کہا بابا کیا میری ماں فخر مریم نہیں ہے؟ کیا میں فخر عیسیٰ نہیں ہوں؟ کہاں؟ کہا بابا جب تک جناب مریم نے ہاتھ نہیں بڑھے جناب عیسیٰ گئے نہیں تھے، اور جب تک میری ماں جو فخر مریم ہے جب تک وہ مجھے نہیں بولا کہ میں نہیں جاؤں گا. آپ سوچیں جناب سیدہ کے ہاتھ برآمد ہوئے، بیٹے کو گلے لگایا. ایک یہ منظر تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ علی سے کہو کہ حسین کو جدا کرے ماں سے. ایک شفیق باپ تھا جو ایک بچے کو اپنی ماں سے جدا کر رہا تھا. ایک وہ منظر تھا کربلا کا جہاں ایک 4 سالہ بچی کو حسین سے ایک شمر ملعون جدا کر رہا تھا. دو منظر کی تاریخ ہے. اور مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی تو ایک یہ ہے کہ مولا حسن فرماتے ہیں مولا حسن تو میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں تو جناب سیدہ کو تماچے ماتھوں میں. خود امام حسن علیہ السلام کچھ افراد ایسے تھے کہ جب وہ آتے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتے تھے، اور کچھ گلیاں ایسی امام حسن اس گلیوں سے جاتے نہیں تھے کہ وہ سارا منظر یاد آ جاتا تھا.
اور کرنا آخری بات وہ کربلا کا تذکرہ آپ نے کیا ابھی مولا حسین جب شہادت ہو رہی تھی یہ تو ہم نے ساکوین سے سنایا کہ جناب سیدہ وہاں موجود تھی اپنے بیٹے کے پاس اور تمام انبیاء تمام ائمہ مولا علی مولا حسن چلے گئے تھے ہاں اسے دیکھا نہیں جا لیکن ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھا یہ جذباتی بات ہے یا واقعی یہ ہوا ہے ایسا ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک کہتے ہیں نا شہید زندہ ہے زندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو زندہ ہے تو آئے گا جائے گا ہر جگہ اور جب امام حسین علیہ السلام آخری جب کوئی ضرب لگنے لگی ہے تو تمام انبیاء نے منہ پھیر لیا تھا کیونکہ یہ وہ منظر تھا شہادت کا جو کسی نبی سے ایسا امتحان نہیں ہوا جی ہے اب کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ شہید ہو رہا ہو 70 قدم کے فاصلے اس کی بہن دیکھ رہی ہے کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے سامنے وہ ذبح ہو رہا ہو شہید ہو رہا ہو اس کی 4 سال بچی اس منظر کو دیکھ رہی ہے کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کے سینے پہ برچھی لگتی ہوئی دیکھی کسی نبی کا ایسا امتحان نہیں ہوا کہ اس کی گود کے اندر اس کے 6 مہینے کا بچہ جو ہے نہر کر دیا گیا کسی نبی سے ایسا امتحان نہیں ہوا اور ماں کیسے اپنے حسین کو تنہا چھوڑ دے اور بہت شکریہ آپ کا بہت ہی آپ نے چار نشست میں بہت ہی مفصل گفتگو فرمائی خدا آپ کو بہترین جزائے خیر تھے آپ نے قائم کی ہوئی کینیڈا کو وقت دیا آپ نے بہت کچھ انشاءاللہ آپ سے مزید کی نشستیں ہوں گی میں اگر پروگرام کروں میں یا کوئی اور آپ کے سر انشاءاللہ ہم دبے رہیں گے ناظرین ہم نے 4 نشستوں پر محیط شہزادی قرید باپو کو زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اس بیوی کی کیا شان بیان کی جائے لفظ ختم ہو سکتے ہیں ختم ہو جائیے ان کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا حق وراثت کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی بیوی کی ظاہر بشارت کے حوالے سے آپ سب کو تعزیت وقت امام کو تعزیت امام زبادہ کو تعزیت رسول خدا مولا علی مولا حسن مولا حسین دیدی زینب بی بی میں دسو تمام آل محمد اور تمام عالم اسلام کے جناب سیدہ کی شہادت پر تعزیت یا اس دعا کے ساتھ کہ خدا بند عالم بہترین فیصلہ ہے کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا کا غضبناک گناہ خدا کے غضبناک ہونے کے مترادف ہے میں پروگرام کا اختتام اس نشست کا اختتام جو ہے ایک نوحے کے ساتھ کرنا چاہوں گا یہ نوحہ آپ نے جو بہت سنا ہے اور لیکن وہ یہ ہے چونکہ پڑھنے کا ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن بی بی فاطمہ زہرا اور مولا حسین کا تذکرہ آ گیا تو میں نے سوچا کہ میں یہی نوحہ پڑھ دوں اور یہ ندیم سرور صاحب ریحان آشور صاحب نے اس کو لکھا ہے ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے اور پھر ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے اور پھر ہاتھ نکلے کفن سے آئی آواز آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین